آپ کو دیکھو، میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے کو دیکھا، یہ ہے میں نے کہا نا یہ کرم ہوتا ہے، آپ کے چہروں پہ تبسم ہے اور آنکھوں میں آپ کی حسین اسے کہتے ہیں خطرناک حد۔ حسین جب کرم کرنے جائے کچھ نہیں دیکھتا، تم کیوں دیکھتے ہو؟ کہاں حسین کہاں تو صحیح کہنا ہے، کہاں حسین کہاں تو اور میں، ہم نہیں جا سکتے، وہ چاہے تو پل میں لے جا سکتا۔ تو خود کو سرنڈر کر، حسین میں تیرا، فقط تیرا۔ پھر دیکھ حسین تجھے اس سے کیسے ملواتے ہیں جس سے موسیٰ بھی ساتھیوں کو نہیں ملا سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، کر کے دیکھ، پھر دیکھ رسول کیسے ملتے ہیں، پھر دیکھ علی کیسے سینے میں سماتا۔ یہی سوچتا رہا ہو کیا کروں کیا کروں، دو محرم کو روکا تھا نا، دو محرم یہی سوچتا کیا کروں کیا کروں، بڑی گستاخی کیا کروں، روک لیا راستہ، تیری ماں تیرے ماں کا میں نہ جیسے دیکھا اب اور پلٹ گئے، پھر کھڑا نہیں رہا، اس سے آگے کی داستان پڑھی نہیں جاتی، پھر نہیں کھڑا رہا، پلٹ گئے، لیکن راستہ تو روک لیا تھا اور حسین روک گئے تھے، اس کے روکے سے تھوڑا ہی نہ روکے، حسین کو فقط حسین روک سکتا ہے، حسین مشیت الہیہ تھی، حسین روک گئے حسین۔ میں غلط غلام کی اکثر میں نے کل بھی کہا تھا، میں ایک ایک لفظوں میں بات، کربلا پہنچے، آج اکثر جگہ جگہ یہ بات آپ کی سماعتوں سے یا نظروں سے گزر، حسین کربلا پہنچے تو راہوار یکدم رک گیا، حسین بار بار راہوار بدلتے تھے، نہیں چلتا تھا، پھر اس کو بلا کے پوچھا، اس کو بلا کے کمال ہے راہوار کو پتا ہے کربلا آ گئی، حسین کو نہیں پتا، غلط غلام ہے خدا کا واسطہ۔ وہاں کے بوڑھوں کو بلا کے پوچھا کون سی زمین ہے، کسی ایک نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں، قبلہ حسین نے خود چن کے رکھی ہے، حسین اپنے بیٹے کی جاگیر کو نہیں جانتے، بلایا حسین نے، یہ قبیلہ بنو مسلمہ خوش ہو جاؤ، اور میں تھوڑا وقت میں نے مسائل کے لیے بچایا، زیادہ بچایا کیونکہ دن بھی ایسے ہیں، بلایا قبیلہ بنو مسلمہ کہا یہ کربلا کی زمین اور آپ خوش ہو جائیں، خدا کی قسم کیا کرم حسین کا، کیا ہے زمین کی قیمت، 60,000، اس کا مطلب پتا کیا ہے، ایک تولہ سونا، حسین نے 60,000 تولہ سونا دے کر کربلا کی زمین خریدی۔ حسین غریب فقط اس لیے ہے کہ حسین نے خود کو خود کہا میں غریب، عمارت آل محمد پر کبھی غربت کا سوچنا بھی نہیں، 60,000 تو اس زمانے خریدی، اور اب تک کرم کسے کہتے ہیں، ایک ہبہ نامہ لکھا کہ خرید لی، لو اب یہ ہماری ہوئی، ہم نے اپنے بیٹے کے نام کی یہ چابی، لو یہ ہم نے تمہیں واپس ہبہ دی، لیکن لکھو چند شرائط، قیمت بھی لے لو، واپس زمین بھی لے لو، رہے گی ہماری، لیکن تم اس کے مالک کہلاؤ گے، ہوگی ہماری، چند شرائط پر۔ اس میں سے شرط ایک پتہ کیا تھی، کیا؟ جب بھی میرے زائر آئے 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کرنا، اور جب ہو گیا نا ان کے جوانوں کو کہا دیکھو اب جا رہے ہو اپنے گھروں میں جاؤ، واپس نہ آنا، 10 محرم بڑی جنگ ہوگی، جب قافلے چلے جائیں پھر آنا، ہمارے بدن میں صحرا میں ہوں گے، کوشش کرنا ان کی تدفین کر سکو۔ جا رہے تھے کہا عورتوں کو بھیج دینا، گھر کی مستورات آئیں، بڑی تیزی سے پڑھنا، مجھے اگلی منزل پہ جانا ہے آج کے دن کا۔ کہا اگر تمہارے مرد آتے ہوئے ڈرے تو تم جب نینوا میں آؤ نا پانی بھرنے کے لیے
تو جاتے جاتے تم ایک ایک مٹھی ہمارے لاشوں پر تم مٹی. وہ جانے لگی, کہا اپنے بچوں کو بھیج دو. بچے آئے, حسین نے پیار کرتے ہوئے کہا تمہارے ماں باپ نہ آئے, تم کھیلتے کھیلتے آ جانا. حسین اب غریب ہو رہا, یہ میں نے کسے روک لیا. اور تو یہ سوچتا رہا وہاں فوج کا کیا عالم تھا, پانی ختم ہو گیا. جانے کس دن سے یہیں کھڑے ہو کے انتظار میں تھے کہ حسین آئیں. تو ہمیں کہا ملوم خدا لعنت کرے بن زیاد کہ یہاں پہ رستہ روک لینا. پانی ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہوا, فوج پیاسی, تھوڑے پیاسے. سنا ہے نا آپ نے, ایک بات نہیں سنی ہوگی آج وہ سنو. جب رستہ روک لیا حسین نے کہا خیمے لگاؤ. عباس مولا نے خیمے لگائے. اب یہ فوج پیاسی تھی, انہیں پیاس محسوس ہوئی, پانی کا ذخیرہ موجود تھا. مولا عباس نے دیکھا تو اب وہ سپاہی پانی کا تقاضا کر رہے تھے اس سے جس کا راستہ روکا ہے. مولا ابوالفضل خیمے میں آئے, مالک حسین اپنی مسند پہ بیٹھے. حسین کی گود میں حسین کا 4 سال کا قرآن بیٹھا تھا. حسین اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حسین بادشاہ کی گود, مالک ابوالفضل نے آنکھیں بند کی, سر کو جھکایا, کہا مولا اجازت ہے. کہا ہاں اجازت ہے. کہا مولا یہ ہر کے لشکر والے ہیں نا, یہ پانی مانگ رہے ہیں, پانی ختم ہو گیا. مجھے حسین کی کریمیت کی قسم, حسین کا جواب تو تم حسین کے کہنے کے بھی محتاج نہیں ہو, جو حسین کو جانتے ہو نا کہ کیا ہونے والا ہوگا. حسین کے بولنے سے پہلے حسین کی بیٹی بولی, چچا انہیں پانی پلاؤ. بہت رو گئی یہ روایت پوری ہونے تک, اس زاویے سے نہیں پڑھا گیا. اور آج سننا, چچا انہیں پانی پلاؤ. یہ کہہ کے بی بی نے گود چھوڑی ہے, کھڑی ہوئی. مولا ابوالفضل باہر کی جانب چلے گئے اور اپنے ساتھیوں کو کہا پانی کے دہانے کھول دو, مشکیں کھول دو, حسین کی بیٹی کا حکم ہے پانی پلاؤ. آزادار حسین کے خیمے سے پردہ ہٹا کے بیٹی دیکھ رہی تھی, ایک ایک کو پانی پلایا گیا. بی بی نے آواز دے کے کہا چچا اتنی گرمی میں ان کی سریں تپ رہی ہیں, انہیں ٹھنڈا کرو. آزادار زیرہ ٹھنڈی کی گئی ہے. ایک بار پھر آواز دے کے کہا چچا قریب آؤ. چچا قریب آئے. کہا چچا ہم جانوروں اور انسانوں میں فرق کرنے والے تو نہیں ہے نا, تو آپ نے انسانوں کو پانی پلایا. میں دیکھ رہی ہوں ان کے گھوڑے ہانپ رہے ہیں, ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ. چچا ان کے قدموں میں سوؤں میں لوہے کی نالے ہیں, انہیں بھی ٹھنڈا کرو. آزاداروں کتنا پانی پلایا گیا. میں کہوں گا پھر بھی تھوڑا بچا کے رکھ دی نا, اصغر کی زبان سے اجرکم بڑی قیامت تھی. آزاداروں مولا عباس خود پانی پلا رہے ہیں اور مخدوم آنیا کے کہنے پر آپ نے سنا نا بی بی نے مولا ابوالفضل کے گلے میں مشکیزہ پہنایا نا. مولا ابوالفضل جب میدان میں آئے نا, مولا نے سب سے پہلے میدان میں آ کے پتا کیا کہا, تم میں اور کے لشکر والے جو ہیں وہ نکل کے سامنے آئے. اور تو آ چکے نا, اور کے لشکر والے سامنے آئے. یزیدی فوج سے تقریباً 10,000 کا لشکر نکلا. کہا ہم 2 محرم کو حرم کے ساتھ آئے تھے. کہا تم ہی تھے ہمارا راستہ روکنے والے. کہا ہاں. کہا یاد ہے تم جب آئے تھے, جملہ مولا ابوالفضل کا سننا اور پھر 2 جملے حرم پر. کہا تم ہی راستہ. کہا ہاں. کہا جب تم آئے تھے تمہیں یاد ہے تم پیاسے تھے. کہا ہاں یاد ہے. کہا یاد ہے تمہارے گھوڑے بھی پیاسے تھے. کہا یاد ہے. کہا تمہاری زریں تپ رہی تھی, ہم نے تو ان پہ بھی پانی چھڑکا. کہا ہاں یاد ہے. کہا اتنا جانتے ہو تمہیں وہ پانی کس کے کہنے پہ دیا گیا تھا؟ کہا نہیں جانتے. کہا حسین کی 4 سال کی بیٹی نے کہا تھا انہیں پانی پلاؤ. یہ کہہ کے مولا نے اپنی آواز سے ایک خشک مشکیزہ نکال کے بلند کیا. کہا او بے غیرتو, یہ خشک مشکیزہ اسی بیٹی کا ہے. اجرکم اللہ. حوصلے
پانی بند کیا، 7 دن تک تڑپائے، اور 7 دن تک 4 کو پانی بند ہو گیا، 4 محرم کو پانی بند۔ جب فوجیں آئی نا، ملون خدا لعنت کرے شمر پر خیمے اٹھوا دیے، خیمے اٹھائے گئے، آئے 4 کو پڑھو، اور اس کے بعد جو پانی خیموں میں تھا وہ استعمال ہوا، وہ استعمال 7 کو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سب پیاسے ہیں، ہے نا؟ تو اب 7 محرم سے لشکر حسینی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں آ رہی، اللہ تاش آئے پیاس، تو سوچو ہر پہ کیا بیت رہی ہوگی، کتنا تڑپا ہوگا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں معافی کیسے مانگوں، عزادارو صبح عاشور ہونے تک اور نے اب سب کچھ توڑا، اب اس کے ضبط کے بند ٹوٹے ہیں، اور ایک بار اپنے خیمے سے نکلا، اور کو نکلتے دیکھا تو مڑ کے غلام نے پوچھا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی جانب جا رہا ہوں۔ کہ کمال ہے آقا، جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ لیے رکھا، جنت میں اکیلے جا رہے ہو؟ کہا آجا تو بھی آجا۔ عزادارو بھائی آگے بڑھا اور نے ساتھ لیا، بیٹا آگے بڑھا اور نے ساتھ لیا، 4 لوگوں کا یہ مختصر سا قافلہ حسین کی جانب بڑھ رہا تھا نا۔ عزادارو اب ہر اٹھا، کہا میں کیسے جاؤں حسین کے پاس، مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کے ہر نے اپنے جوتے اتارے ہیں، ایک بار ہاتھوں کو خالی کیا، بھائی سے کہا جا رسی لا، رسی لایا، کہا میرے ہاتھوں کو باندھ، ہاتھوں کو رسی سے باندھا، کہا میں رسی کا سلا ہاتھ میں پکڑ، مجھے ایسے گھسیٹ کے لے کے جانا جیسے غلام کو لے کے جایا، ایسے ادب دیکھ رہا ذرا، ایسے لے کر جا مجھے جیسے غلام کو۔ اور ابھی یہ کہہ کر ایک بار اپنے غلام سے کہا میرے جوتے اٹھا زمین سے، جوتے اٹھائے۔ فوجیوں کے جوتے ایسے بڑے بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں نا، اس کے تسمے بھی لمبے ہوتے ہیں، کہا ان کے تسموں کو کھولو، تسموں کو کھولا، کہا اب ان دونوں تسموں کو آپس میں جوڑ لے۔ اس نے دونوں کو جوڑا، اب وہ دونوں جوتے تسموں سے مل گئے، اور نے کہا اب ان کو میرے گلے میں ڈال دے، ان کے گلے میں ڈالے گا۔ کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں حسین کے سامنے جاؤں کیسے، اب ادھر کا منظر پڑھوں، یہ تو یہاں کی عاجزی ہو گئی نا، یہ تو یہاں کی توبہ، اب ادھر کا کرم دیکھ۔ جب حسین نے دیکھا نا ان 4 کو اپنی جانب آتے، اور بھائی بیٹا غلام، اب ایک بار مولا حسین نے مسند چھوڑی، کہا حبیب جی مولا، اکبر جی مولا، عباس جی مولا، ایک بار کہا حبیب جیسے ہی یہ قریب آئے آگے بڑھو حبیب، ہو کے اس اب آگے بڑھ کے تم نے ہور کا استقبال کرنا۔ حبیب نے کہا مولا میں نے، کہا ہور کا استقبال حبیب میں نے تیرے ذمہ لگایا، تو میرا دوست ہے یا نہیں؟ کہا مولا ہاں۔ کہا تو ہور کا استقبال کرے گا؟ کہا مولا ٹھیک ہے۔ علی اکبر جی بابا، کہا تو ہور کے بیٹے کا استقبال کر۔ کہا جی۔ عباس جی مولا، کہا عباس آگے بڑھ، ہور کے بھائی کا استقبال کر۔ اور ایک بار حسین نے آگے بڑھ کے ہور کے غلام کو گلے سے لگایا، کہا ایسے وقت میں آیا ہے تو حسین غریب ہو گیا اور میرے پاس تمہیں پلانے کو پانی بھی نہیں ہے، تڑپ رہا ہے قدموں میں گر کے، کہا مولا معاف کر دے۔ حسین نے دونوں ہاتھ ہور کے شانوں پہ ڈال کے اٹھا کے کہا ہور نہ کر، نہ کر، تو میرا ہے، تو میرا ہے، اب تجھے معافی نہیں مانگنی۔ کہا مولا نہیں، میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دے، ابھی تک تمہید تھی، اب ہے مسائل، میں بڑی آرام سے آیا اور رک گیا۔ کہا مولا مجھے معاف کر دے۔ کہا اور معاف کیا نا، بس ختم ہو گئی بات، ایسے کیوں بار بار معافی کر؟ حسین کے پاس آ کر مجھے معاف کر دو یہ کہنا نہیں پڑتا۔ تم نے جس وقت نکلا تھا اپنے خیمے سے اور
میں حسین اپنے حق کی قسم کھاتا ہوں میں نے تجھے اسی لمحے معاف کر دیا تھا، اور میں تیرا دل جانتا ہوں کہ جب میں نے تیری ماں کے بارے میں کہا تھا ماتم میں بیٹھے جو تیرے کلیجے کا عالم تھا، اور میں وہ بھی جانتا ہوں۔ پھر حسین نے اس کے کلیجے کو کیسا سکون دیا، مسکرا کے کہتے ہیں اور تیری ماں نے تیرا نام بالکل صحیح رکھا، تو ہے ہی اور ہے ہی کا نہیں مولا، نہیں مولا پتہ نہیں کیوں دل مضطرب ہے۔ اور میں نے معاف کیا نا، کہ مولا گستاخی نہ سمجھنا، آخری جملے گستاخی نہ سمجھنا، دل کو قرار نہیں آتا، کہ اور میرے نانا نے معاف کیا، میں کہہ رہا ہوں معاف کیا، کہ مولا بے چین ہوں، کہ میرے بابا نے معاف کیا، کہ مولا قرار نہیں آ رہا، کہ اور اللہ نے معاف کیا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ مولا قرار نہیں آتا۔ اتنا کہہ کے اور ہاتھ چھوڑتے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ حسین نے کہا اور پھر کیسے قرار آئے گا؟ ایک بار آنکھیں بند کر کے کہتا مولا خالی تیرا راستہ تھوڑا ہی نہ روکا، اور میری وجہ سے بطول زادیوں کے خیر میں یہ صحرا میں لگے ماتم کر کے سنا۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ دور سے دوڑتے ہوئے آگا محمد آئے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں چچا اور اما سلام، اجرکم اللہ، جزاکم الحسین، چچا اور اما سلام کہہ رہی ہے، اور میں ماتم شروع کیا۔ اللہ آقا زادیوں پہ یہ وقت آ گیا، غلاموں کو سلام کہے، مولا مولا یہ وقت میری وجہ سے آیا، کہا اور نہیں ایسا مت سوچ یہ مشیت میں طے تھا، کہا مولا بس میں نہیں رہی، مجھے اجازت دو میں رن میں جاؤں، کہا اور جیسے تیری مرضی، کہا مولا لیکن ایک شے مانگتا ہوں، کہا اور مانگ لیکن یہ سوچنا ہم مدینے میں نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں مانگتا بس کم بول، کہ مولا اپنے سامنے اپنے بیٹے کو مرتا دیکھنا چاہتا، صرف ایک جملے کی ہے، بہت گریا کیا آپ نے مولا جانتے، ہاتھ جوڑ کے زیادہ زحمت نہیں، لیکن ایام ایسے اور ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی۔ علی ابن الحر میدان میں گیا ہے، بہت لڑا ہے، بہت لڑا، بڑی بہادری سے لڑا ہے، پانی پی کے آیا تھا، پیاسا نہیں تھا، بڑی بہادری سے لڑا، بڑی دیر تک علی ابن الحر لڑتے لڑتے جب چاروں طرف سے گھرا ہے نا تو اب اس نے زین چھوڑی، جیسے ہی زین چھوڑی تو کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اب مولا میرا آخری سلام ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ ٹیلے پہ بیٹھا ہوا اور اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، بوجھل قدموں سے میدان کی طرف چلنا شروع کیا، کسی کا ہاتھ آیا ہے اور کے کاندھے پر، ماتم کر کے سننا، ہاتھ آیا، ایک بار ہاتھ کی طرف مڑ کے دیکھا اور سامنے حسین ہے، حسین نے اور کو روکا، ہاتھ جوڑ کے کہتا